ربیع الآخر ربیع الثانی کا مہینہ ہے۔ حضور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یہ مہینہ معروف ہے۔ آپ کی ذات، آپ کی شان، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ شرق و غرب، عرب و عجم میں بڑا معروف ہے۔ آپ کے القاب، آپ کی عبادات، آپ کا کردار، آپ کا علم اور آپ کا عمل سب نمایاں اور دیگر اولیاء پر فائق ہے۔ آپ کی ذات کے بارے میں اتنا کہہ سکتے ہیں کہ پیر پیراں میر میراں، پیر لسانی، پیر دستگیر، فرد الافراد، سید الاسیاد، تاج الاوتاد، قطب الاقطاب، مرجع الابدال، برہان ہدایت، مرجع ولایت، مرکز غوثیت، محور قطبیت، زعیم العلماء، سید الاولیاء، امام النجباء، سید الاتقیاء، سلطان الاصفیاء، نجیب الطرفین، غیاث الدارین، غوث الثقلین، غوث الاغواث، الغوث الاعظم، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، غوث سمدانی، محی الدین، سیدنا سید ابو محمد عبد القادر الحسنی والحسینی رضی اللہ عنہ وارضاہ عنا وجزاہ اللہ عنا وعن جمیع المسلمین احسن الجزاء۔ یہ آپ کے القاب میں سے چند القاب ہیں جو میں نے عرض کیے ہیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ یکم رمضان المبارک 470 سن ہجری میں پیدا ہوئے، اور آپ کی شان کیا تھی؟ تفریح الخاطر میں علامہ عبد القادر اربلی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی، جس رات آپ کی ولادت ہوئی، اس رات آپ کے والد ماجد نے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ابا صالح اعطاک اللہ ابنا وهو ولی ومحبوبی ومحبوب اللہ تعالی وسیکون له شان فی الاولیاء والاقطاب کشانی بین الانبیاء والرسل۔ اے ابو صالح، یہ غوث پاک کے والد گرامی کی کنیت ہے۔ فرمایا، اے ابو صالح، اللہ نے تجھے ایک بیٹا عطا فرمایا ہے، وہ ولی ہے، میرا محبوب ہے اور اللہ کا محبوب ہے، اور اس کی شان اولیاء اور اقطاب کے درمیان ایسی ہوگی جیسے میری شان نبیوں اور رسولوں کے درمیان ہے۔ یہ آپ کی پیدائش پر بشارت ملی آپ کے والد ماجد کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کی جہتیں بے شمار ہیں۔ ایک بڑی واضح جہت یہ ہے کہ تصوف کے ہر سلسلے میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا فیضان جاری ہے۔ قادری سلسلہ تو خود آپ ہی کا سلسلہ ہے، لیکن اس کے علاوہ سلسلہ شاذلیہ ہو، نقش بندیہ ہو، سہروردیہ ہو، چشتیہ ہو، ان تمام سلاسل میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا فیضان جاری و ساری ہے، اور ان سلسلوں کے اکابرین نے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے فیضان حاصل کیا ہے۔ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ عظیم الشان ولی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ عبد القادر وہ ہیں کہ شریعت کا سمندر ان کے دائیں ہاتھ پر ہے اور حقیقت کا سمندر ان کے بائیں ہاتھ پر، جس میں سے چاہیں وہ پی لیں۔ اس ہمارے وقت میں عبد القادر کا کوئی ثانی نہیں۔ یہ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ جیسے جلیل القدر ولی بیان فرما رہے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا
کہ جو ولایت کا سلسلہ ہے کہ جب رب العالمین کی طرف سے ولایت کے مراتب دیے جاتے ہیں تو اس کا سلسلہ یہ ہے کہ وہ روح مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے توسط سے وساطت سے تقسیم کیے جاتے ہیں، اور آپ کے بعد جو ائمہ اہل بیت ائمہ اطہار ہیں یہ درجہ بدرجہ یہ ان کے ذریعے دنیا میں تقسیم کیے جاتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پھر جب حضرت غوث الثقلین کی ولادت ہوئی تو یہ منصب مبارک ان سے متعلق ہوا، اور اب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر امام مہدی کے ظہور تک یہ منصب حضرت غوث الثقلین کی روح سے متعلق رہے گا۔ یعنی جو ولایت تقسیم ہوتی ہے اس ولایت میں وسیلہ اور ذریعہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ قطب ابدال بھی ہے، محور ارشاد بھی ہے، مرکز دائرہ سر بھی ہے عبد القادر، ذی تصرف بھی ہے، معزون بھی ہے، مختار بھی ہے، کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر۔ جیسے فالمدبرات امرا جیسے فرشتے ہیں تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک بھی ان سے ملحق ہے۔ پھر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان ہے جو آپ کے مشہور قصیدہ غوثیہ میں ہے، فرماتے ہیں وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ۔ فرمایا کہ اور ہر ولی کے لیے ایک قدم ہوتا ہے، وہ ایک خاص نبی کے روحانی طریقے پر ہوتا ہے، اور میں کیا ہوں؟ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ، میں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم پر ہوں جو کمال کے 14ویں رات کے چاند ہیں۔ اسی لیے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جن فضائل کا ظہور ہوا وہ عکس ہیں، وہ فیضان کی تجلیات ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیضان ظاہر ہوا تھا اس کی۔ اب آپ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیوں کے سردار ہیں، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولیوں کے تاجدار ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت بے مثال ہے، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت با کمال ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات بے شمار ہیں، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات بے شمار ہیں۔ امتیوں میں سب سے زیادہ تعداد، سب سے زیادہ امتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں، اور مریدوں میں دنیا میں سب سے زیادہ مرید سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمال خدا کا کمال ہے، اور غوث پاک کا کمال مصطفیٰ کا کمال ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شبیہ مصطفیٰ ہیں، آپ کو دیکھ کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد آتے ہیں۔ یہ آپ کے فضائل کے دریا ہیں جو بہہ رہے ہیں، یہ آپ کے فیضان کا چشمہ ہے جو جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ ان تمام فضائل، ان تمام کمالات کے ساتھ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر ذات اور آپ کا کردار دیکھیں تو اس میں کیسے حسین موتی نظر آتے ہیں کہ علم کے اندر آپ کا مقام بڑا بلند، آپ نے علم سیکھا، دوسروں کو سکھایا۔ عمل کے اندر آپ دوسروں پر فائق، آپ نے علم سیکھا اور اس پر علی وجہ الکمال عمل کر کے دکھایا۔ آپ نے خدا کی عبادت کی، اور عبادت ایسے کی کہ اس کی مثالیں قائم فرما دی۔ آپ نے ریاضت اور مجاہدہ اختیار فرمایا، اور 40 سال تک ایسے عظیم الشان مجاہدات کیے کہ دیکھنے سننے والوں کی عقلیں دنگ رہ گئیں۔ آپ اپنے اس عظیم مرتبے کے ساتھ بھی
مخلوق کی خدمت کو اپنا شعار بنا کر رکھتے تھے. اپنے اس